زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اگر زندگی خاردار وادیوں کے نظر ہو جائے، لاؤبالی پن میں ساری گزر جائے، جذباتی سوچوں کی نظر ہو جائے، تو زندگی کے قیمتی اور زرخیز لمحات سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص فضل و احسان ہے کہ ہمیں محبوب عطا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ امت اگر جینا چاہے گی تو صرف اس صورت میں جی سکے گی کہ اپنے آپ کو ان رستوں کا مسافر کرے جو رستے رسول پاک نے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں حضور کی مقدس سیرت پاک سے فیض لینا چاہیے۔ جب ہم ہر وقت حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہیں گے، ہر وقت کا میلاد رہے گا، ہر وقت کی ذکر کی محفل رہے گی۔ اپنی زندگی کے شب و روز میں حضور کی سیرت مقدسہ کے انمول خوبصورت موتیوں سے فیض یاب ہونے کی پوری کوشش کی جائے۔ ایک تو حضور کی مقدس حیات مبارکہ میں ایک چیز بڑی منفرد ہے، وہ ہے عزم، ارادے کی پختگی۔ اور جب محبوب پاک علیہ السلام کو ارادہ مبارکہ کر لیتے تو پھر حضور اس پر ڈٹ جاتے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ڈٹ جانا وہ لوگوں کو بھی متوجہ کرتا۔ ہمارے ہاں نا سوچیں پکی نہیں ہوتی، 10 لوگوں سے مشورہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوتے۔ نوجوان نسل پڑھائی شروع کرتی ہے تو وہ 10 دفعہ 20 دفعہ ارادہ بدلنا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ چھوڑ نہ دوں، یہ رہنے نہ دوں، اس کا بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے ایک سفر شروع کر لیا ہے پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جو لوگ سفر شروع کرتے ہیں ان کی منزل آ ہی جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مقدس طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور عزم فرماتے، جد و جہد کرتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ حضور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں اب ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا اور جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا رستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔
اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے۔ خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ، ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے۔ ناراض نہ ہونا، اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں، پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان ہے۔ اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے۔ او خدا کے بندوں، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے، لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے۔ وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا، لیکن دکھ آتے ہیں۔ حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی۔ 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وصال ہوا، وہ پردہ فرما گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے، بیٹی کی دیکھ بھال کیجیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ وہ جناب خیر ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے وہ تو ان کی دسی ہے، گامی لے گئے میں وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں، دکھ بھی آ ہی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا،
बड़े बड़े किबार सहाबा उस जंग में चले गए। 70 के करीब लोग ओहद के मैदान में शहीद हुए और दर्दनाक शहादतें। काफिरों ने हद कर दी जुल्म की, लेकिन ये सफर जारी रहा। इसके बाद कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि अब हम जिहाद में नहीं जा सकते, माज़अल्लाह कमजोर हो गए। सहाबा गए, खंदक में गए, खैबर में गए। हुजूर ने उसी जज्बे के साथ खुतबे दिए, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, आगे जाना है, मंजिल अभी दूर है। लोग आते भी रहते हैं, लोग जाते भी रहते हैं, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहना चाहिए। ये 2 4 5 दुखों को देखकर वहां रोक ना जाएं। मैं देखता हूं बाज लोग बीमार इतने नहीं होते जितने परेशान होते हैं, तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी ज़हनी तौर पर उलझाव में। यानी वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि कितना कुछ चिर लग जाएगा ठीक होते, तो डॉक्टर कह रहा है जी मुझे तो खुद नहीं पता, दवाई लिख दी है, अल्लाह करम फरमाएगा। और मैं भी इसी तरह दवाई खाता हूँ जिस तरह आप खाते हैं। उलझे नहीं, परेशान ना हो। हम रसूल कायनात के मानने वाले, हम हुजूर के गुलाम हैं। सीखे तो सही हमारे नबी ने हमें क्या अता किया है। और फिर तीसरी बात, शिकवे नहीं जिंदगी में। शिकवे बंदे को बेचैन करते हैं, शिकवे कभी ना करें। शिकवे कमजोर लोग करते, हारे हुए बंदे शिकवे करते हैं, कमजोर लोग शिकवे करते हैं। शिकवे नहीं, आप किसी का शिकवा शुरू कर लें, आपका दिल सख्त होने लग जाएगा। उस बंदे के और ऐब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, उसकी और कमजोरियां आपके सामने वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी। आप शिकवा शुरू कर दें, माज़अल्लाह जिंदगी की और कई महरूमियां सामने आएंगी, मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, मुझे फलाने बंदे ने, तो आप उलझ गए। शिकवा करने से बेचैन होता है बंदा, और बंदा शुक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली अता करता है। वो शुक्र करे, कहे फजल ही फजल है, करम ही करम है, अता ही अता है, रहमत ही रहमत है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। वो अल्लाह करीम की बारगाह में उसके मिजाज में तशक्कुर ही तशक्कुर, अता ही अता। जब जब आप शिकवे का, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, हुजूर की सारी हयात मुबारका हमें शुक्र का सबक देती है। सारी रात महबूब मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकद्दस कदमों में वरम आ गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुस्लिम की हदीस है, या रसूलल्लाह आप इतनी सारी इबादत में मुशक्कत फरमाते हैं, हालांकि आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को माफ करेगा। आपको तो अल्लाह ने बड़ी अजमतों से माला माल फरमाया। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आपने बताया ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरा सारी रात का क़याम ये शुक्र के लिए, ये मेरा सजदा शुक्र के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया, लोगों मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया, मैं फख्र के साथ नहीं कहता। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूंगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल करेगा, मैं फख्र के तौर पे नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खुलवाऊंगा, मैं फख्र के तौर पर नहीं कहता। महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, सबसे ज्यादा कसरत जन्नत में मेरी उम्मत की होगी, मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया, मैं मकाम महमूद पे रब मुझे खड़ा करेगा, मैं फख्र के तौर पर। आप कभी देखें तहदीसे नेमत पर सरकार ने कितना कुछ बयान फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहां कहां किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उसके पास सारी चीजें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक कोई सेहत नहीं ठीक, यहाँ 5 बच्चे हैं तो 4 सेट हैं, सिर्फ एक नहीं सेट। लेकिन वो अल्लाह खैर करे, हमारे आंसू खुश्क नहीं होते हर वक्त की। तो ओ भाई इतनी सारी नेमतें हैं ना, तो चलो एक आध चीज जो है वो वैसे ही मामला और तरफ ले जाती है, इंसान को रब से जोड़े रखती है। अपनी जिंदगी में ये शिकवे से निकल आए, मिजाज शुक्र वाला, तबीयत ठंडक वाली, तबीयत करार वाली। मुझे बड़ा सफर करना पड़ता है और मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मुसलसल सफर करता हूँ,
لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں. گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نہ کسی وقت تو میں اترتا ہوں گاڑی سے ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ. یہ ڈر ہے. ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دا تہاڈا ابا بڑی مصیبت دا شکار ہے. وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نے وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے. وہ ہمارے ہم مزدور بندے بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی میں تے مزدور آدمی ہوں جی ساری زندگی. تو میں کہ تو مزدور ہے تے سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جد کو کرپشن دے پیسے نے. تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے. تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے. تو ناز کے ساتھ وقت گزارے. کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے. آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر. کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے. کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں. کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں. کبھی نہیں. دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی. اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے. نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا. اگر 2 کو جوڑنے کے لیے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی، تجھے بڑا یاد کر رہا تھا، کہہ دو اگرچہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے دل قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہوگا تم سے. خلاف واقعہ بات کر. اور یار ایک دوسرے کے نا قریب کریں. ایک دوسرے یہ کئی دفعہ خود قریب کرنے سے بندہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا کوئی کہہ دینا کہ یارو تیرا یار بڑا یاد کردہ سی پیا، تو بندہ نام ہی ٹائم کਢنا ہوئے تام ہی کਢ لئیدا کسی لئے. چلیں یار ملائیں. محبتوں کو فروغ دینا آپس میں. وہ نا آج کل اللہ خیر فرمائے بڑا خوفناک مسئلہ ہے، بڑا خوفناک. 3 بندے بیٹھے ہیں، ایک اٹھ کے گیا تو 2 نے سر جوڑ لیا، اس کی غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ جس کی تو بات سن رہا ہے وہ بڑا ڈاڈ ہے. جب تو اٹھ کے جائے گا وہ تیرا اس سے بھی برا حال کرے گا، اس سے زیادہ خطرناک تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے تعریفیں کر رہا تھا، جاتے ہی اس نے تباہی اتار دی. کبھی اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ آپ کو معاف کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں کرے گا، چونکہ اس کی عادت ہے. حضور محبتوں کو آپ دیکھیں نا کس طرح حضور نے عظمتیں بیان کی. جناب صدیق کی شانیں بھی بتائیں، حضرت فاروق کی عظمتیں بھی بتائیں، سیدنا عثمان غنی کی بات بھی کی، مولا علی کی شان بھی بتائی. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، ان سب لوگوں کی عظمتیں بیان کی. کیوں؟ کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بیٹھے. اس کا نتیجہ تھا، اس کا رزلٹ نکلا کہ حضرت بلال آتے تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی پہ بٹھا کے کہتے بلال جب سے حضور کے غلام ہوئے ہو ہمارے تو امام ہی بن گئے. یہ محبوب نے عظمت کبھی. اور پھر ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں معاف سب سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے جو ہمارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی غلطیاں کریں گے نا، باہر سے آگے کس نے غلطی کرنی. بعض اوقات دوست محبت سے ملتے ہیں، کہتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کرنا. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو آپ بڑے احترام سے آتے ہیں، معافی تو ان سے مانگے جن سے آپ کا روزمرہ کا تعلق ہے. ان لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ہماری شکر رنجیاں ہوتی ہیں، تو ایک تو اپنی زندگی میں عزم پیدا کریں. یہ کچی پکی باتیں کرنے والے جوان جو ہے نا، ان پر کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنا قد دیکھ، تو آگے بڑھ،
تو جدوجہد کو ارادہ تو کر، تو کمزور بات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، یہ ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں، اس سے کوئی بندہ بھی خالی۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے درمیان صلح جوئی کی کوشش کریں۔ ایک سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لوگ عداوتیں پیدا کراتے ہیں۔ دائیں بائیں والے لوگوں نے سائیڈ پہ ہو جانا ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ اور جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، اس میں ساری نعمتیں بھی ہوں تو گزارا ٹھیک نہیں ہوتا، اذیت ناک زندگی۔ لیکن ساتھ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بڑا لہجہ۔ وہ میری دادی ایک بات ہمیں سنایا کرتی تھی، وہ کہتی تھیں کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو لڑکا جو تھا ان کا وہ باہر سے آیا، تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو اب محبت کر رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں، گھر کی کوئی بزرگ خاتون تھی، تو وہ اس کی اہلیہ کو کہنے لگیں کہ پتر جدو بندہ باہروں آئے پانی لے آئی دے، پانی پلا انہوں۔ تو کہتے وہاں ایک اور بزرگ خاتون بیٹھی تھی جو سمجھدار تھی، وہ بچی اٹھ کے پانی لینے چلی گئی، تو اس نے کہا یہ تم نے نصیحت نہیں کی، یہ تم نے اس کے خاوند کے دل میں اس کی عداوت پیدا کی، بات تم نے بھلا کس طرح سمجھائی ہے؟ وہ سوچے گا کہ یار اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں آیا ہوں تو پانی پلا دے، یہ بات تمہیں اکیلے میں کرنی چاہیے، وہ تو اس سے دور ہو جائے گا ذہنی طور پر۔ تو کہتے ہیں پرانے لوگ اس قدر زیادہ باریک چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ عداوتیں پیدا نہ ہوں۔ لیکن یہاں لہجہ ہی اور ہے، انداز ہی اور ہے، لوگ فروغ ہی پتہ نہیں کس چیز کا کرتے۔ محبتوں کے فروغ کی کوشش کریں، دوستوں میں، گھر والوں میں، دائیں بائیں کوشش کریں لوگ جڑے رہیں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، آخر میں خود اکیلا رہ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی اپنا نہیں رہتا، کیونکہ اس کی کوشش ہی کچھ اور تھی، وہ کچھ اور کرنے نکلا تھا۔ وہ ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے، اور غزل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، اس نے کہا تھا تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے۔ خود ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور خواہش اس کی یہ ہے کہ باغ بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے جو بیج بویا ہے، تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، اور مالک کریم حضور کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔